پر ذہن میں کوئی مسئلہ تھا وہ پلٹ کے ذہن کو تنگ نہ کرے. اب اللہ جس کی بخشش فرما دے گا جنت بھیج دے گا کہ جنت میں جا کے اسے تانے دے گا تو ہے تو ہی نہیں, تانے نہیں پھر دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تانے کے سارے بستر اے مردوں تم نے بھی بند کر دینے ہیں. اس طرح سے درگزر کر کے معافی تلافی اور تصفیہ کرنا ہے کہ اس کے بعد کوئی تانا فریق مخالف کو نہ ملے. اب فرمایا اگر تم ایسے بن جاؤ گے اور اس انداز میں نمٹنا ان گھر کے دشمنوں سے شروع کرو گے تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے وہ تمہاری بخشش بھی فرمائے گا. اگر تم ان کی بخشش کرو گے انہیں معاف کرو گے اللہ تمہاری بخشش بھی فرمائے گا اور اپنے رحم و کرم کے دروازے بھی کھول دے گا. پھر فرمایا اگلی آیت میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک تمہارا مال اور اولاد. اب اولاد کو پھر آڑے ہاتھ میں لیا اور کہا یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. اچھا یہ جو لفظ فتنہ ہے یہ پنجابی اردو والا فتنہ نہیں ہے. یہاں تو مجھے کہتے تو ہے ہی فتنہ, پھر جنگ تو شروع ہو جاتی ہے. عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں آزمائش, ایگزامن, یعنی اللہ تمہیں آزمائے گا اولادوں کے اور مال کے ذریعے. یہ تمہاری لیے بذریعہ آزمائش ہے, جانچ پڑتال کا ذریعہ. کہ تم اولادوں پر اور مال پر اللہ اور رسول کے احکام کو ترجیح دیتے ہو یا اپنی رضا اور اپنی مرضی اور اپنے حکم کو ترجیح دیتے ہو, یہ آزمائش ہے. اس کا ذکر بھی ساتھ ہی کیا پر پھر فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم. یہ بڑا خاص جملہ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اولاد سے بڑی توقعات کی پر پوری نہیں ہوئی, بڑا مایوس کیا. بچوں کو تانا دیتے ہیں میں نے تو تیرے بارے میں بڑے خواب دیکھے تھے اور فلاں نہیں وہ ڈمکانے تو مولوی بننا, میں نے تمہیں ڈاکٹر بنانا تھا, میں تمہیں پتہ نہیں کیا جناب جج بنانا تھا, تو کسی کام کا ہی نہیں نکلا. نہیں اللہ تعالیٰ نے والدین کی تربیت کی یہ نقطہ بیان کیا. فرمایا یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں, اس آزمائش سے گزرنا واللہ عندہ اور اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم, بڑا اجر. جو اجرت تم چاہتے ہو, جو تم چاہتے ہو مال تمہیں ملے کما کے اولادیں دیں, وہ نہ بھی کمائے تو پریشان نہ ہو, تمہارا رازق اللہ ہے. دنیا کا اجر بھی اسی نے دینا ہے, آخرت کا بھی اسی نے دینا ہے. یہاں اللہ نے سلجھانے کا کتنا خوبصورت نقطہ بیان کیا کہ آپس میں نہ لڑیں, گھر کی زندگی کو سپوائل نہ کریں, پلوٹ نہ کریں, اس آلودگی سے بچانے کا نسخہ بتایا. پھر دیکھیں اگلی آیت میں اللہ نے اور آسانی پیدا کی. قرآن مجید نہ پڑھنے نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بعض ہم اکثر بلکہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو قرآن کے بالکل اگینسٹ ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں نیکی میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کو نیکی کی فلاں لیول پر ہونا چاہیے, تقویٰ کی فلاں لیول پہ. جیسے جی حضور سلطان العارفین نے بس ویسا ہوگا تو وہی بندہ بنے گا, جیسے غوث پاک تھے ویسا ہوگا, راتوں کو جاگے گا تو اس کا بندہ صحیح بنے گا, جیسے دادا صاحب تھے, جیسے حضرت پیر ویر علی شاہ صاحب تھے. یہ باتیں رکھ کے یہ بھی تانے, اس پہ بھی لوگوں کو تانے دیے جاتے ہیں. آپ قرآن مجید میں جملہ سننا ذرا. اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرنا سیکھو. مستطعتم, جتنی تم میں سے جس کی استطاعت ہے. دیکھیں اللہ نے ایک چیز جیسے نماز پڑھ دیا سب کے لیے اتنی فرض ہے, ایک جتنی رکعتیں ہیں تھوڑی زیادہ کوئی نہیں ہے کسی کے لیے. یہاں ایسا نہیں تھا تقویٰ کے معاملے میں.
کوئی بندہ دنیا کے کاموں میں ممکن اس کی جاب ایسی ہو، ٹائم بہت کم ملتا ہو، کوئی بیچارہ کسی کوئلے کی نمک کی کان میں گھسا ہوا ہو، بیچارہ ہر وقت جناب کالا سے اس کے معاملات اپنے ہوں گے، کوئی بیچارہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ اپنی فصلوں کے ساتھ چاول کی فصل لگانے کے لیے کھیتوں میں بیچارہ پانیوں میں کھڑا ہے، خدا جانے کتنی دیر، کوئی دفتر میں بیٹھا ہے، اوپر صاحب بہادر کھڑے ہیں، ہر ایک کا حال مختلف ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں تقویٰ کے لیے ایک لائن نہیں ڈرا کرتا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے مستطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہوگی اتنا ڈرنا تمہارا کام ہے، تقویٰ دینا میرا کام ہے۔ ہم تو ایک ہی کلام سے سب کو بولتے ہیں نا، ایسا نہیں۔ پھر فرمایا واسمعوا، ہاں سنا کرو، سنیں گے تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی۔ اب جیسے میں تو اب 20 منٹ ہو کے لگا ہوا ہوں، پر جو پیچھے ابھی وہ باہر سے آ رہے ہیں ان کو نہیں پتا میں نے کیا بیان کیا۔ یہ جو اللہ نے کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں ہم ان کے معاملے میں بڑے سوچتے ہیں۔ واسمعوا، اس نے کہا سنا کرو، سننا بھائی جان بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کی پوری باڈی کے آرگنز میں سب سے پہلا آرگن اس کی سماعت بنائی۔ سورہ داہر کی آیت نمبر 2 میں فرمایا اِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، دو نطفے ملائے آپس میں، نبتلی، انہیں جانچ پڑتال کے مرحلوں سے گزارنے کے بعد فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا، اور اس سے سب سے پہلے اے بندے ہم نے تیری سننے کی طاقت بنائی۔ ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ اب اللہ کیا سنوانا چاہتا ہے؟ اپنا کلام سنوانا چاہتا ہے۔ اس لیے میں تو یہ اللہ کا کلام سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنا کلام سنا رہا ہے۔ ہر درس، ہر جمعے کا خطبہ ہی ہمارا درس قرآن ہوتا ہے۔ اب کوئی نہ سنے تو زبردستی کا سوچا تو ہے، اور آج اتفاق سے دیکھیں چھٹی ہے، سکول سب کچھ بند ہے، کتنے آپ کی نوجوان نسل، مجھے تو سب نظر آ رہے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹ لیول کے، کتنے بڑے ہیں۔ جب سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کہاں سے بھائی؟ سننے نہیں چاہتے۔ پھر فرمایا وَأَطِيعُوا، سنو گے تو پھر اس کے بعد سمجھ میں آئے گا تو اطاعت کرو گے، پھر اطاعت کرو گے۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور پھر اللہ کی راہ میں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے تم نے اور اپنی اس جسم کی بہتری کے لیے خرچ کرنا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے بخل سے بچے گا صرف وہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا۔ یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے۔ نفس کا بخل، یہ انسان اپنا دشمن خود بنتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مراد نفس کے بخل سے شاید دوسروں کو پیسے نہ دینا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی شامل ہے۔ نفس کا بخل کیا ہے یہ مجھے بتائیں، جان آپ کو کس نے دی ہے؟ جنہیں اللہ نے دیے وہی بولے تھے، کسے اللہ نے جان دی ہے؟ اب یہ جان اللہ کی گھر میں اچھی لگتی ہے یا اپنے گھر میں زیادہ اچھی لگتی ہے؟ یہ دیکھنا پڑے گا۔ زیادہ اچھی گھر میں لگتی ہے، اللہ کے گھر میں زیادہ اچھا لگی تو پھر تو بندہ آگے بیٹھا رہنا ہے، کتنے بیٹھے۔ اب جو بندہ فارغ ہے، کوئی کام نہیں ہے، اچھا ادھر بھی قرآن کا درس ہو رہا ہے پھر بھی یہاں نہیں بیٹھتا، اس کا نفس بخیل ہے، اس کو نہیں بیٹھنے دیتا یہاں۔ یہ نفس کا بخل ہے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص بھی اپنے
نفس کے بخل سے اپنے آپ کو بچائے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس اسی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے کامیابی کے دروازے کھلیں گے۔ اچھا پھر مجھے بتائیں بخیل اور سخی میں فرق، زیادہ دینے والا بخیل ہوتا ہے یا تھوڑا دینے والا؟ بولے نا تھوڑا دینے۔ اب دیکھیں چلیں اس پہ بھی آ رہے ہیں، ہمارا جمعے کا خطبہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ کا ہوتا ہے، جو زیادہ سنے گا وہ بخیل نہیں ہوگا، جو کم سنے گا۔ میں نے پہلے بتایا تھا جو مجبوری جینون مجبوری ہے وہ ایگزیمپشن موجود ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں جو ویلے ہوتے ہیں، ویلے تو ہمیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو تو کوئی اور کام نہیں کرنا، میرے ساتھ جڑنا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، صرف اللہ کی طرف راغب ہونا ہے، دنیا کی طرف نہیں کرنا۔ اب آپ فارغ ہیں، ادھر جمعے کا ٹائم چل رہا ہے، آپ موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کی طرف راغب ہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اللہ کی طرف راغب ہیں، آپ دنیا کی کسی بات چیز میں مشغول ہیں، آپ اللہ کی طرف راغب ہیں نہیں، آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، تو نے بلایا نہیں آتا کیا کر لے گا؟ پھر اللہ جو کچھ کر رہا ہے وہ شاید ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر اس نے کہا اگر زیادہ ٹائم مجھے دے گا نا ان تقرض اللہ قرضا حسنا، تو یہ تیرا میرے اوپر قرض ہوگا۔ اپنے وقت سب سے پہلے قیمتی چیز انسان کے وقت ہے، دولت بعد میں آتی ہے، وقت ہی اللہ کی بارگاہ میں نہیں دینا، یہ اللہ سے دور لے جاتا ہے بندے کو، اور شیطان اور مخلوق اور نفس اور یہ ساری مادی طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ بندہ اللہ کو وقت نہ دے، کسی اور کو دے۔ اب اللہ کہتا ہے وہ بندے اگر تو اپنا زیادہ وقت مجھے دے گا تو یہ تیرا قرض حسنہ ہوگا میری بارگاہ میں، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں اس کا ریوارڈ نہ دوں، پر میں یضاعفہ، میں تمہارے اس وقت کو اور قیمتی اور قیمتی اور قیمتی بناؤں گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ، اور تیری بخشش کا سبب بنا دے، تیری مغفرت کا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ شکور بھی ہے حلیم بھی ہے۔ اب شکور کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے۔ مگر وہ کہتا ہے کوئی مجھے زیادہ وقت دے دے، میں اس کے لیے شکور بن کے اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اردو میں اس کا معنی کہنا میں اس کے لیے اپنی قدر اس کے لیے بڑھا دیتا ہوں، اللہ اس کے لیے بہت زیادہ قدردان بن جاتا ہے۔ اور لوگوں جس کی قدر کرنے والا اللہ ہو، دنیا اس کی قدر کرے یا نہ کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن مجید کے اس پیغام کو سامنے رکھیے اور آئیے قرآن مجید کی سورہ نمبر 66 سورہ تحریم اور اس کی آیت نمبر 6۔ اب دیکھیں پچھلی سورہ نمبر 64 آیت نمبر 14 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والوں بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان کے بارے میں چوکنا رہنا، ان سے اپنی حفاظت کا بندوبست کرنا۔ اب یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اب دشمنی کب شروع ہوگی گھر میں، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور وہ دشمنی کہاں ختم ہوگی جب آپ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شادی کرنے کا شوق تھا نا، بچے پیدا کرنے کا بھی شوق تھا، کر لیے یہ مولا کر لیے، کہتا ہے اب انہیں دوزخ سے بچانا تمہارے ذمہ ہے، نہیں بچاؤ گے یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ بہت توجہ سے یہ جملے سننا،
دوزخ سے بچانا، ایمان والوں کو انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی، یعنی بیوی بچوں کو بھی بچاؤ، نارا، آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے لگا دی ہے، ہر گھر میں شوہر اور جو باپ بچوں کا کہلاتا ہے اس کی۔ اب شادی کے بعد پہلے دن سے گھر میں وہ ماحول پیدا کرنا جو اللہ رسول کا تقاضا اور شرائط کے مطابق ہے، یہ ذمہ داری پہلا فریضہ ہے۔ لیکن جن شادیوں کی بنیاد کی غیر اسلامی رسوم و رواج پہ رکھی جائے، جس میں دنیا کے ناچ بھنگڑے تو ہوں مگر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہ ہو، اس گھر میں آنے والی بیگم اور گھروں سے ہونے والے بچے وہ کیسے آپ ان کو جنت میں لے کر دیں گے؟ اس کی بنیاد آپ غلط رکھ رہے ہیں۔ پھر وہ تو رسوم ابھی میرا موضوع نہیں ہے، آپ کو پتہ ہمارے یہاں جو کچھ کیا جاتا ہے اس حوالے سے۔ اس کے بعد گھر میں آنے کے بعد پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی، اللہ کہتا ہے خود بھی حیادار بنو، اپنی گھر والی کو حیادار بناؤ۔ انہ لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ اب تمہارا لباس ہے، تم اس کے لباس ہو، اور لباس بے حیائی سے بچاتا ہے۔ حیا لباس پیدا کرتا ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شادیوں کے فوراً بعد دعوتیں ہوتی ہیں، اور دعوتوں میں جب بیگم صاحبہ کو شوہر صاحب ساتھ لے کے جاتے ہیں کسی کے گھر میں، تو گھر کسی کا بھی اس میں نامحرم تو ہوتے ہیں نا، اس موقع پہ بیگمیں کتنی سنور کے جاتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، بیٹیاں میں نے سب کی، اور اگلوں کے گھر میں اس کو دسترخوان میں جب بٹھایا جاتا ہے سارے اس گھر کے لوگوں کو زیارت کروائی جاتی ہے۔ آج کل وہاں پہ بھی فوٹوگرافی ہوتی ہے، فوٹو شوٹ ہوتی ہے، ہمارے گھر میں آئے اگر دن فیس بک پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس میں بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ گھر سے ایک شوہر کی بیوی اس کے ساتھ نکلی ہے نا، دعوت میں تو دونوں اکٹھے جاتے ہیں، اور وہ جو بن سنور کے کریمے پاؤڈر لگا کے میک اپ کر کے نکلی ہے، اب وہ شوہر کے لیے تو نہیں نکلی نا، کسی اور کی خاطر نکلی، اور شوہر خود کروا رہا کسی اور کے لیے۔ بتائیں یہ حیا کا دروازہ کھولا جا رہا ہے یا بے حیائی کا دروازہ کھولا جا رہا ہے؟ آج کل تو پارٹی میک اپ ہوتے ہیں، پارٹی میک اپ۔ پتہ نہیں آپ مردوں کو یہ نام پتہ ہے یا نہیں، گھر میں پوچھ رہے نا، وضاحت پتہ چلتی ہے۔ پارٹی میک اپ، اچھا یہ پارٹی میک اپ کیا چیز؟ شوہر کے لیے، شوہر کے ساتھ کو پارٹی کرنی ہے، شوہر بیچارہ تو پارٹی بھر بھر کے میک اپ کی لا رہا ہے۔ تو بھائی جب آپ نے اپنے گھر میں پہلے دن بے حیائی کا دروازہ کھولا، اب آپ کیسے، اب نسل بھی اسی سے پیدا ہوگی نا، وہ کہاں سے حیادار پیدا ہوگی؟ جس ماں کے بطن میں بچہ آ جائے اور وہ دنیا کے بازاروں میں برہنہ گھومے، نیم برہنہ کپڑے پہن کر اوپن فیس کے ساتھ، جب وہ اپنی آنکھوں سے زنا کرے گی، جو اپنے وجود کو اسے لشکارے مار مار کے دنیا کو دکھائے گی، کل اس کی گود میں پیدا ہونے والا فرید الدین یا مہر علی نہیں بنے گا، وہ کوئی بدماش، کوئی لچا، کوئی لفندہ بنے گا۔ اور وہ لفندہ بھی کرے گا کیا؟ آئیے میں تیسرا مقام قرآن مجید میں پڑھ کے یہاں گفتگو روکوں گا۔ یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 33 ہے جی، سورہ احزاب، اور اس کی آیت نمبر 67 ہے، 67 68۔ یہ دو آیات ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کر رہی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اب میں نے کہا جن بیویوں کو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بے حیائی کے راستے کھولیں گے، اور ان سے پھر جو بچے پیدا ہوں گے، وہ نسل جو بے حیائی کے راستے پہ چلے گی، یہ نسلیں آپ کی دشمنی پہ کہاں تک لے کے چلیں گی؟ آپ ذرا غور کرنا قرآن مجید کے ان الفاظ پر۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 67 ہے، اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ وَقَالُوا، جب پہلے فرمایا یَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ،
ان بیویوں کو، ان نسلوں کو، ان اولادوں کو اللہ جہنم کی آگ میں غوطے دلوائے گا. یقول، جب غوطہ آئے گا نا، پانی کا نہیں، آگ کا غوطہ، وہ کہنے لگے، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش ہم نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہوتی. تو اللہ پوچھے گا بھی کیوں نہیں کی پھر تم نے اطاعت کی؟ اب سننا، وقالو، اب وہ اللہ کو جواب دیتے ہوئے کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا وسادتنا وکبراءنا، ہم نے ساری ان کی اطاعت کی جو ہمارے گھر کے بڑے تھے. شوہر گھر میں کیا کہتا ہے، میں چھوٹا ہوں، بیوی بڑی ہے یا میں بڑا ہوں؟ بڑی عمر میں بھی چھوٹا ہوں، بیوی تھی، پھر بھی کہتا بڑا میں ہی ہوں گھر میں. کبراء، ہم نے اطاعت کی جو گھر کے بڑے تھے. سادتنا، جو بڑے شرفاء کہلاتے تھے. ہماری بڑی جی شرافت ہے، ہمارا بڑا نام ہے جی، بڑے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں جی، ہم بڑی عزت والے ہیں جی، بڑی برادری والے ہیں. قرآن پاک میں وہ یہی دلیل وہاں پہ دیں گے، یا اللہ وہ بڑی برادری، بڑی عزت والے کہلانے والے اور بڑی بڑائی کا دعویٰ کرنے والے، ہم ان کے پیچھے چلے. جیسے انہوں نے کہا ہم نے پارٹی میں کب کر لیا، جیسے انہوں نے کہا ہم ادھر چل پڑے. جو کچھ انہوں نے ہمارے خمیر میں اولادیں کہیں گی بویا، ہم نے وہی کاٹا. فَأَتَتُونَ السَّبِيلَ، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے تھے دنیا میں. ربنا، اے اللہ ایک سودا کر ہمارے ساتھ. کون سا؟ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ ہمارے حصے کا عذاب بھی اٹھا اور ہمارے ان ماں باپ کو، بیویاں کہیں گی ہمارے اور شوہروں کو دگنا عذاب دے. دشمنی دیکھو کہاں تک جا پہنچی. قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں جہنم میں ایک ہوتا آیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ انہیں پکڑ، ان باپوں کو پکڑ، ان بھائیوں کو پکڑ، ان شوہروں کو پکڑ جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے. ہمارے حصے کا عذاب دے دے. اور اگلا جملہ لوگوں قرآن مجید کا کلیجہ تڑپ اٹھتا ہے. وہ نسلیں، وہ بیویاں جنہیں آج آپ آئی لو یو کہتے تھے اور خدا جانے کیا کیا، وہ کہیں گے یا اللہ بلعنہم لعنا کبیرا، آج ان پر چھوٹی نہیں، ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں، تو بھی بڑی لعنت برسا. دشمنی کہاں تک گئی تھی، کہاں لعنتیں برس رہی ہیں. اس لیے اللہ بعد میں آگے چل کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، لوگوں اپنی زبان سے. اب اس سارے مضمون کے بعد اللہ نے آپ کو سب سے پہلے اپنی زبان کی اصلاح کی بات کی. زبان سے وہ حکم نہ نکالو اپنی اولادوں بیویوں کے لیے جو اللہ رسول کے خلاف ہو. زبان سدھارنے کا معنی یہ کہ زبان سے صرف وہ بات نکلے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہو. کرنا کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھنا تھا. گھر میں پیار کا ماحول پیدا کرنا تھا، اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مبانست کا، موافقت کا، مصالحت کا ماحول بنانا تھا. اور وہ تب بنتا جب اللہ رسول کے احکامات کا نور گھر میں داخل ہوتا. اب جب ہم نے یہ پارٹی میک اپ کروائے، ہم نے نسلوں کو خود جب فحاشی عریانی کے راستے پہ چلایا، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ ان کے ہاتھوں میں، جس کے ہاتھ میں دیکھو ہیل فون نظر آئے گا. کون سا فون؟ ہیل فون. تو کہتے ہیں سیل فون، میں کہتا ہوں سیل فون نہیں ہے، یہ ہیل فون ہے. ہیل دوزخ کو کہتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا آپ کی نسلیں اس موبائل پہ کتنی تلاوت قرآن کی سنتی ہیں؟ آپ کبھی لگا کے بھی دینا، کبوتر کریں وہ تبدیل کر دیں. پھر بات ہے ربیع الاول کا مہینہ آ جائے گا جی، میلاد کا محفل ہوگی جی، اٹھ اٹھ کے نعرے ماریں گے جی، بس موقع عاشق رسول. خوب صحیح سے اس بیگم کے لیے آپ نے وہ جو کیا اس کو قیامت تک کا دشمن بنا دیا. جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، کرنے کا سودا کیا. اب بڑے غور سے سنو. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 692، صحیح مسلم حدیث نمبر 692 فرماتی ہیں
کہ میں ناپاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام مجھے دیکھتے، میں پانی پینے لگتی پیالے سے، حضور کہتے عائشہ میرے لیے بھی بچانا، اور میں پانی آدھا پی کے آدھا حضور کے لیے بچا دیتی۔ جب حضور کو پیالہ پکڑاتی، حضور کہتے میری عائشہ بھی نہیں، محبت سے کہتے عائش، اب مجھے یہ بتا تیرے لب پیالے پہ کہاں لگے ہیں؟ میں حضور کو بتاتی میرے لب یہاں لگے ہیں، حضور مجھے دیکھ کے مسکراتے اور اپنے لب میرے برتن پہ لگے ہوئے لبوں کی جگہ پہ رکھ کر وہاں سے پانی پی کر حضور جہاں پانی سے اپنی پیاس بجھاتے وہاں میرے ساتھ اظہار محبت بھی فرماتے۔ اگلی بات اسی حدیث میں فرماتی ہیں 692 نمبر حدیث مسلم کی، فرماتی ہیں ہمارے گھر میں گوشت پکتا، حضور محبت سے کہتے عائشہ یہ بوٹی تو کھا، میں بوٹی اٹھا لیتی، ہڈی والی بوٹی، اور ہڈی والی بوٹی چوسی جاتی ہے، میں اس کو چوس لیتی، آقا فرماتے عائشہ اب ہمیں دے ہم بھی یہی بوٹی چوسیں گے۔ کون شوہر ہے جو یہ کرتا؟ کوئی بی بی منہ سے نکال کے اس کے دے دے تو اس کو ایسا آ کے نکلے گا میرے لیے یہ دے گے، چل نکل یہاں سے مضبوط کھیل۔ اب جو طریقہ حضور نے بتایا وہ تو ہمارے گھروں میں نہیں آیا، ملا ہی نہیں۔ اس ایک حدیث کو صرف پلے باندھ لینا، گھروں میں لڑائی ختم ہو جائے۔ آپ جا کے جس گھر میں لڑائی، آج جا کے یہ پریکٹس 3 دن یہ پریکٹس کرنا ذرا، چوتھے دن دیکھنا بیگم دیکھنا آپ کے جوتے بھی اٹھا کے پیش کریں گے کہ حضور پہنو۔ میں یہ مضمون یاد ہوں، مجھے بڑا امپورٹنٹ مضمون اس سے آگے چلے گا گھر کی زندگی کے حوالے سے، لیکن احباب گرامی آخری بات جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس وقت وطن عزیز پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں قوم کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے، اور قوم وہی ہوتی ہے جو یک آواز ہو۔ ہمارے یہاں سیاسی رخنہ اندازیاں، نفرتیں، مذہبی نفرتیں، یہ ہمیں ایک نہیں ہونے دیتی۔ ہمارا دشمن اپنے محاذ پہ ایک ہو چکا ہے، اور آپ حیران ہوں گے پورے ہندوستان کی مسلم کمیونٹی وہ بھی اپنے وطن کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور وہاں کے ایک بڑے دارالعلوم کے مولوی صاحب، بڑے مشہور مولوی صاحب، ان کا بیان آپ سنیں کس قدر نفرت کو گل رہے پاکستان کے طرف، آپ حیران ہوتے ہیں۔ بڑے دارالعلوم کے بڑے مولوی، میں یہاں ممبر سے کسی کا نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں جبریل بھی اگر پاکستان سے ہو کے آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو بتائیں، جبریل کی گستاخی بھی کرتے ہیں، دشمنی ہے پاکستان میں، ہم کدھر ہیں؟ تو ہمارے پاس معلومات کیونکہ صحیح نہیں ہوتی، جو سوشل میڈیا سے دیکھیں اس پر لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، اس پر لوگ خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ میں صرف ایک قرآن کی آیت پڑھ کے مضمون رکھوں گا تاکہ آپ کو سوچنے کے لیے سوال سے ہوا کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت نمبر 200، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ اللہ نے جنگ کے حوالے سے مسلمانوں کو، جب کسی سے جنگ لڑنی ہو تو اہل ایمان کو حوالے سے ایک پورا لاہ عمل دیا، اے ایمان والو جب کسی دوسری دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو سب سے پہلے جنگ میں اپنے ہوش حواس نہ کھو دینا، اجلت سے کام نہ لینا، آمنوا اصبروا سب سے پہلے صبر اور تحمل سے کام لینا۔ ہم کہتے ہیں ابھی ایٹم بم چلا بھاگ، کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ حکمت عملی قرآن مجید کو اللہ کہتا میرے دین کا پیغام بھی لوگوں کو دینا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ تو پہلی چیز اللہ نے تلقین کی، اسلام کے
سپا سالاروں پھر فرمایا تمہیں اکسایا جائے گا، یہ کر دو وہ کر دو، نہیں، تم نے پھر بھی استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اکسانے پہ آگے نہیں بڑھنا۔ وَرَابِطُوا، یہ ہے پوری قوم کے لیے جملہ، تم سب نے اپنے سپا سالاروں کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے۔ کیسے رابطے میں رہنا ہے؟ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ جو محاذ جنگ میں تمہارے بھائی لوگوں اس وقت دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں، کبھی قرآن و سنت کو پڑھو حیران ہو جاؤ گے۔ آقا علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2892 امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے ایک رات اللہ کی رضا کی خاطر اپنے وطن کی سرحدوں پہ پہرا دیا، فرمایا خیر من دنیا وما فیہا، فرمایا اس کا ایک دن کا پہرا دینا ساری دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1665 میں پڑھیے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے ایک رات یا ایک دن فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں گزاری، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیر من شہر صیامہ و قیامہ، یہ پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھنے اور پورا مہینہ قیام کرنے سے بہتر عمل ہے۔ تحمل کا مظاہرہ کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اپنے وطن کی خوشحالی کے لیے، سربلندی کے لیے، حفاظت کے لیے۔ اور باقی جن کا کام ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کب کیسے ہم نے کیا کرنا ہے۔ شکر ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بٹن کون کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ وہ کسی نے کہا تھا مقام شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ میں ہے روزی، اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا حال ہوتا۔ شکری ایٹم بم کا بٹن کسی اور کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، پتہ نہیں ہم تو کب پیدا ہوئے۔ تحمل کے ساتھ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات بہتر فرمائے گی۔ آپ نے صرف یک جان یک قالب قوم بننا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کو مولا اس قوم کے وہ ہمارے بھائی جو سرحدوں پہ پہرے دار بن کے کھڑے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، ان کو قوم کو سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔